ابھی میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی کہ ابا نے صاف صاف اماں سے کہہ دیا کہ بیٹی ہوئی تو ڈاکٹرنی بنے گی۔ ویسے میری یادداشت کچھ کمزور ہے، اس لیے مجھے اپنے پیدا ہونے کے بعد کے واقعات کچھ یاد نہیں، پر بڑی اماں بتاتی ہیں کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو ابا نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی کہ ان کے ہاں ڈاکٹرنی ہوئی ہے۔ بڑی اماں یہ بھی بتاتی تھیں کہ میرا نام بھی کسی نے رکھنے کی زحمت نہیں کی، بس ابا نے میرے دنیا میں آتے ہی مجھے ڈاکٹرنی بلانا شروع کر دیا۔ کئی دن تک تو کسی کو خیال ہی نہیں آیا کہ ڈاکٹرنی صاحبہ کا کوئی نام بھی ہونا چاہیے۔ جانے کیسے بڑی اماں کو ہی میرا خیال آیا اور انہوں نے خود سے ہی میرا نام شریفہ بی بی رکھ دیا، مگر ابا تو مجھے ڈاکٹرنی ہی بلاتے رہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، میری یادداشت کچھ اچھی نہیں، اس لیے مجھے یاد تو نہیں، مگر بڑی اماں بتاتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے کچھ ہوش سنبھالا اور میرے چھوٹے سے ذہن میں یہ بات سمائی تھی کہ ڈاکٹرنی وہ ہوتی ہے جو دوسروں کا علاج کرتی ہے، میں نے بھی خود کو ڈاکٹرنی ہی سمجھ لیا۔ ایک بار مجھے نزلہ کھانسی ہوا تو ابا مجھے ڈاکٹرنی کے پاس لے گئے، جس نے بڑی ہی بے رحمی سے مجھے انجیکشن لگایا۔ بس تب سے میرے ذہن میں علاج کا پہلا طریقہ محفوظ ہو گیا۔ تبھی میں اماں کی چھوٹی سی ڈبیا سے سوئیاں اٹھاتی اور چلتے پھرتے ہر کسی کو انجیکشن لگاتی۔ ابا کو انجیکشن لگایا تو ابا کا سینہ ہمارے فخر کے چوڑا ہو گیا۔ دیکھا سوریا، میں نہ کہتا تھا میری بیٹی ڈاکٹرنی بنے گی، ڈاکٹرنی۔ اماں تو ابا کی بات پر بس آہ ہی بھر کر رہ جاتی، جانے ابھی ان کی چھوٹی ڈاکٹرنی نے اور کتنے گل کھلانے تھے۔ ویسے مجھے کچھ یاد تو نہیں رہتا، مگر ایک واقعہ اچھے سے یاد ہے۔ گاؤں میں ایک بابا جی کا کسی ڈاکٹر نے آپریشن کیا تھا اور ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی تھی۔ میں نے بڑی اماں سے پوچھا، بابا جی کی ٹانگ کہاں گئی؟ بڑی اماں نے مجھے سمجھایا کہ بابا جی بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی ٹانگ میں لیف رہتی تھی تو ڈاکٹر نے ان کی ٹانگ کاٹ دی۔ اب ٹانگ کیسے کاٹی جاتی ہے یہ میں نے بڑی اماں سے نہ پوچھا، اور پوچھتی بھی کیوں، میں تو پیدائشی ڈاکٹرنی تھی، اور اپنے پیشے کے پیش نظر مجھے اپنی بڑی اماں کا بڑا ہی احساس ہوا، جو ساری ساری رات بے چین رہتی تھی۔ ہائے سوریا، میری ٹانگیں دبا دے، مجھے بڑا ہی درد ہے۔ میں نے بھی اپنی بزرگ دادی کا پکا علاج کرنے کی ٹھان لی۔ سب سے پہلے میں نے گھر میں کوئی تیز دھار والی چھری ڈھونڈی، مگر بڑی اماں کی ٹانگ بڑی اور چھری چھوٹی۔ فٹ سے میرے ذہن میں آرا آیا تو میں بھاگی گئی اور آرا لا کر اپنے صحن میں رکھ دیا۔ کسی نے بھی میری اس حرکت کو قابل توجہ نہیں دی، مگر خیر، مجھے کیا، مجھے تو بس اس وقت کا انتظار تھا جب بڑی اماں کو درد اٹھے اور میں ان کا درد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ بس پھر کیا تھا، حسب عادت رات ہوتے ہی بڑی اماں درد سے چلانے لگی، او شریفہ، ذرا میری لاتیں تو دبا دے۔ میں نے بھی آرا اٹھایا اور بڑی اماں کی ٹانگ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ بڑی اماں آنکھیں بند کیے لیٹی تھیں۔ میں نے ایک اچھی ڈاکٹرنی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بڑی اماں سے سوال کیا، بڑی اماں، ایک ٹانگ میں درد ہے یا دونوں میں؟ ہائے ہائے، دونوں ہی ٹانگوں میں درد ہے۔ اچھا،
تو یعنی مجھے ایک ساتھ دونوں ٹانگوں کا آپریشن کرنا تھا۔ بڑی اماں تو گھٹنوں کے نیچے ہی دبواتی تھی، یعنی مجھے گھٹنے سے لے کر پاؤں تک کا آپریشن کرنا تھا۔ بس پھر کیا تھا، آرے سے آپریشن کرنے ہی والی تھی کہ اماں نے مجھے چوٹی سے پکڑ کر پیچھے دھکیل دیا۔ اس کے بعد مجھے اتنی لاتے گھسے پڑے، مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس دن کے بعد گھر میں مجھے کسی نے ڈاکٹرنی نہیں بلایا، اور حیرت کی بات یہ بھی تھی کہ ابا بھی اب مجھے شرفو بلاتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے میں بھول گئی کہ میں ڈاکٹرنی ہوں، مگر جب 8ویں کا امتحان دیا تو ابا نے پھر سے وہی رٹ لگا لی کہ میری شریفہ تو ڈاکٹرنی بنے گی، ڈاکٹرنی۔ تبھی مجھے سائنس کے مضمون رکھوا دیے، مگر میں اب آپ کو کتنی بار بتاؤں کہ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، اس لیے مجھے سائنس سبجیکٹ بھی کہاں یاد رہنے والا تھا۔ جو پڑھتی جاتی ساتھ ساتھ بھول جاتا۔ پھر کوئی زیادہ محنت کا بھی شوق نہیں تھا۔ ارے شوق کیا، ضرورت ہی نہیں تھی۔ محنت تو وہ کریں جنہوں نے ڈاکٹر بننا ہو، اور میں تو پیدائشی ڈاکٹرنی تھی۔ اسکول کے پہلے ٹرم کا رزلٹ آیا تو میں تمام سائنسی مضامین میں نہایت ہی اچھے نمبر لے کر فیل ہو گئی، اور سب سے خاص بات تو یہ تھی کہ پوری کلاس میں سب سے زیادہ اچھے نمبر لے کر فیل ہوئی تھی۔ ابا بہت دکھی ہوئے تھے۔ مجھے کچھ خاص باتیں یاد تو نہیں رہتی، مگر ابا کی آنکھوں میں آنے والی نمی مجھے آج بھی یاد ہے، جو میرا رپورٹ کارڈ دیکھنے پر آئی تھی۔ پوری زندگی میں انہوں نے بس ایک ہی خواب دیکھا تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی ڈاکٹر بنے۔ انہوں نے مجھے ایک لفظ تک نہیں کہا، نہ شکوہ کیا، مگر ان کی آنکھوں کی نمی سب کچھ کہہ گئی، اور اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب تو میں ڈاکٹرنی بن کر ہی رہوں گی۔ مجھے کچھ یاد تو نہیں، اس بات کو بھی میں نے یاد نہیں رکھا، اور دن رات محنت کر کے 9ویں کے بورڈ ایگزام میں ٹاپ کیا۔ اس دن بھی ابا کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس نمی نے مجھے دلی سکون پہنچایا تھا، اور اسی نمی کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے اور بھی محنت کی، اور 10ویں میں بھی ٹاپ کیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ہم گاؤں میں رہنے والے سفید پوش لوگ ہیں، اگر مجھے ڈاکٹرنی بننا ہے تو میرٹ پر بننا ہوگا۔ تبھی میں نے FSC میں بھی عمدہ کارکردگی دکھائی، اور انٹری ٹیسٹ میں بھی۔ میڈیکل کالج میں داخلے پر ابا نے سارے گاؤں میں دیگیں بانٹ دی۔ مجھے اپنا گاؤں چھوڑ کر ہاسٹل میں آنا پڑا۔ 2 ہی ماہ گزرے تھے کہ ابا بیمار ہو گئے، اور اماں میری پیدائش کے 19 سال بعد پھر سے امید سے ہو گئیں۔ جب ابا کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تو میں نے انہیں شہر بلوا لیا۔ اماں اور ابا دونوں ہی شہر آ گئے۔ ابا کو سرکاری ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ ابا درد سے کر رہے تھے، مگر ایسا محسوس ہوتا کہ پورے ہسپتال میں بس مریض ہی انسان ہے، باقی سارا عملہ تو بس ربورٹ ہے جن کے اندر کوئی حس نہیں۔ ابا کو شدید درد اٹھا تو ڈاکٹر بس سرسری سا ہی دیکھ کر چلا گیا۔ میں نے ابا کو حوصلہ تو بہت دیا، مگر اتنی ہی دیر میں گھر سے اماں کی کال آ گئی۔ میں انہیں بھی فوری طور پر ہسپتال لے گئی، لیکن لیبر روم کی حالت نے میری غیرت کو للکارا، اور پھر میں اماں کو پرائیویٹ ہسپتال لے گئی۔ انہوں نے میرے بھائی کو ہاتھ میں دیتے ہی ساتھ میں میرے 50,000 کا بل بھی تھما دیا۔ 50,000 جیسی رقم میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اماں کا زیور بیچا اور ہسپتال کا بل ادا کیا۔ ادھر ابا درد سے تڑپ رہے تھے۔ میں گڑ گڑا کر کسی ڈاکٹر کو
پکڑ کر لائی تو اس نے کہا جی کہ تشخیص ہوئی ہے، انہیں معدے کا السر ہے۔ تو جناب ابا کو معدے کا السر ہے، یہ پتہ لگنے میں اتنے دن گزر گئے، یعنی اب تک جو انہیں ادویات دی گئیں وہ بنا کسی تشخیص کے دی گئیں۔ ڈاکٹر تو چلا گیا مگر ابا نے اس دن مجھے بس اتنا کہا، میری بیٹی ڈاکٹرنی نہیں بنے گی۔